بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام برادران اور خواہران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خداوند متعال کے لطف و کرم سے ہماری بحث سیرت و مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھی۔ گزشتہ جلسے سے سیرت پیغمبر اسلام میں معراج کے بارے میں گفتگو کا آغاز ہوا تھا، اور مقدماتی طور پر بندہ حقیر نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں معراج کے 2 مقطع اور 2 حصے بیان ہوئے ہیں۔ ایک مقطع اور حصہ زمینی معراج کے بارے میں ہے کہ اس معراج کو سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء میں ذکر کیا گیا ہے۔ اصلاً پہلی آیت، ابتدائی آیت اسی معراج کے بارے میں ہے، اور دوسرا حصہ، دوسرا مقطع کہ جو سیر آسمانی ہے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، وہ سورہ نجم میں ذکر ہوا ہے۔ عرض ہوا کہ معراج در حقیقت بندے کا عروج کرنا ہے، بندے کا بلند ہونا ہے، اور بندے کا خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ اسے ہم معراج کہتے ہیں، اور اسے ہی اسراء بھی کہا گیا ہے۔ ہم لوگ عام طور پر جتنی بھی عبادات کو انجام دیتے ہیں، ان تمام عبادات میں ہم لوگ جو غایت اور ہدف عبادت کا مد نظر رکھتے ہیں، وہ غایت اور ہدف یہ ہوتا ہے کہ قرب الہی حاصل ہو، خداوند متعال کی بارگاہ میں تقرب حاصل کریں۔ اسی لیے جتنی بھی عبادات ہیں، ان عبادات کو ہم انجام دیتے ہیں۔ اصلاً عبادت کو عبادت ہی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قصد تقرب کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تقسیم کے اعتبار سے فقہا انسانی اعمال کو، یا جو مختلف واجبات ہیں، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کچھ حصوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ تعبدیات ہیں، عبادات ہیں، اور کچھ حصے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ توسلیات ہیں۔ تعبدیات اور عبادات کا مقصد یہ ہے کہ جن میں قصد قربت کا ہونا ضروری ہے۔ انسان یہ نیت رکھے کہ اس عمل کو انجام دے رہا ہوں تاکہ خداوند متعال کا قرب حاصل ہو، پروردگار عالم کا تقرب حاصل ہو۔ اسی اعتبار سے ہم ان کو تعبدیات بھی کہتے ہیں اور عبادیات بھی کہتے ہیں۔ یہ ہم عام طور پر زبان پر کہتے رہتے ہیں، لیکن اگر اسی چیز پر چند لمحوں کے لیے ہم رک جائیں اور تھوڑا سا غور کریں اور اپنے ان جملات پر تأمل کریں کہ آخر ہم لوگ کیا کہتے ہیں عبادات میں۔ یہ جو ہر عبادت کے اندر کہتے ہیں کہ میں فلاں عبادت کو انجام دیتا ہوں قربتاً الی اللہ، فلاں عبادت کو انجام دیتا ہوں قربتاً الی اللہ، اس تقرب سے کیا مراد ہے؟ اس قربت سے کیا مراد ہے؟ آیا اس تقرب اور اس قربت سے یہ مراد ہے کہ نعوذ باللہ خداوند متعال ایک دور دراز جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں اس عمل کے ذریعے سے اس دور دراز جگہ پر خداوند متعال کے پاس پہنچ جائیں؟ خوب یہ تصور تو درست نہیں ہے۔
کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ خداوند متعال کی ذات لامحدود ہے۔ جب وہ ذات لامحدود ہے تو وہ کسی جہت میں مقید نہیں ہے، کسی جہت میں محدود نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خداوند متعال نعوذ باللہ مثلا جہت علو میں فلاں جگہ پر ہے، نہ۔ جیسے ہی آپ نے جہت کہا، علو و مکانی کہا، تو آپ نے خدا کو محدود کر دیا۔ جیسے ہی خدا کو محدود کر دیا تو بس وہ خدا نہ رہا، کیونکہ خدا کہتے ہی اسی ذات کو ہیں کہ جو ذات لامحدود ہے، جو محدود نہیں ہے۔ جب وہ خدا محدود نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے جہت کا تصور غلط ہے، اس کے لیے مکان کا تصور غلط ہے، اس کے لیے کسی بلندی مکانی کا تصور کرنا غلط ہے۔ تو بس ہم لوگ جب بھی عبادات میں کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، تو ہماری مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا فلاں جہت میں فلاں مکان میں ہے، نہ۔ بس یہ قرب مکانی نہیں ہے، یہ مکان کے اعتبار سے تقرب نہیں ہے، بلکہ خدا کی بارگاہ میں جو ہم تقرب چاہتے ہیں وہ تقرب معنوی ہے، قرب معنوی ہے، قرب روحانی ہے۔ یہ جو معنوی روحانی تقرب ہے، اس تقرب کو آپ کسی جہت میں محدود نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک سادہ سی مثال دوں، اگر آپ کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، واقعاً آپ کا کوئی معشوق ہے، کوئی محبوب ہے، بہت زیادہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، جتنی آپ کی محبت میں سچائی ہوگی، جتنے زیادہ آپ محبت کرنے والے ہوں گے، جتنا آپ کے اندر زیادہ عشق ہوگا، آپ محسوس کریں گے محبوب آپ کے اتنے قریب ہے۔ لمحہ بلمحہ آپ اپنے محبوب کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کیونکہ آپ بہت زیادہ اسے چاہتے ہیں، لہٰذا آپ اسی میں کھوئے ہوئے ہیں۔ محبوب ہر وقت آپ کے پاس ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک اور بندہ آپ کے سائیڈ میں بیٹھا ہو لیکن اس کو پتہ ہی نہ ہو، لیکن آپ کا حشر و نشر خود اپنے محبوب کے ساتھ ہو۔ اور اس قرب معنوی کی ایک اور خاصیت جو بہت ہی اچھی خاصیت ہے، وہ خاصیت یہ ہے کہ قرب معنوی میں ہو سکتا ہے کہ ایک چیز دوسرے کے قریب ہو لیکن دوسرا پہلی چیز کے قریب نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر جو قرب مکانی ہوتا ہے، اس میں اگر دو چیزیں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اگر الف با کے قریب ہے اور با الف کے قریب ہے، تو نہیں ہو سکتا کہ الف تو با کے قریب ہو لیکن با الف کے قریب نہ ہو۔ قرب مکانی میں یہ تصور نہیں ہوتا، کیونکہ اگر دونوں چیزیں ایک دوسرے کے قریب ہیں، یعنی اس کا مقصد یہ کہ اگر ایک دوسرے کے قریب ہے تو دوسری چیز بھی پہلے کے قریب ہی ہوگی۔ لیکن قرب معنوی اور قرب روحانی میں یہ تفریق بھی ہو جاتی ہے، یعنی ایک چیز دوسرے کے قریب ہوتی ہے لیکن دوسرا پہلی چیز کے قریب نہیں ہوتا۔ مثلا فرض کریں آپ کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ عشق کرتے ہیں، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ محبوب عاشق کے قریب ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اصلا محبوب کی عاشق کی طرف توجہ ہی نہ ہو، لہذا عاشق اس سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک قریب ہے لیکن دوسرا بالکل اس سے بعید ہے، تو یہ ہوتا ہے قرب معنوی میں۔ تو ہم لوگ جو تعبدیات میں چاہتے ہیں قرب الہی اختیار کریں، یعنی خداوند متعال سے روحانی طریقے سے، معنوی طریقے سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اچھا، معنوی طور سے قریب ہونا چاہتے ہیں یعنی کیا، اس کی وضاحت انشاءاللہ میں بعد میں کرتا ہوں۔ بس اتنا فعلاً واضح ہے کہ قربت کے لیے ضروری نہیں ہے، تقرب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان اسی چیز کے قریب ہو کہ جو چیز مکان کے اندر، جہت کے اندر محدود ہو۔ تو اب معراج اور عروج جو ہم کہتے ہیں کہ ایک بندے کو حاصل ہوتا ہے، یعنی کیا، یعنی خداوند متعال تو ہر چیز کے قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا ہر چیز کے قریب ہے، لیکن ادھر سے بندہ اپنی غفلت اور بندہ اپنی توجہ کے اعتبار سے خدا کے قریب اور بعید ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ خداوند متعال کی جانب توجہ ہوتی ہے، یہ بندہ بھی خدا کے اتنے قریب ہوتا ہے، لیکن جتنا بندہ زیادہ غافل ہوتا ہے خدا سے، یہ بندہ خدا سے دور ہے لیکن خدا اس کے قریب ہے۔
یہ میں نے عرض کیا کہ قرب معنوی کی خاصیت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے قریب ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ دوسرا پہلے کے قریب ہو۔ خدا ہر چیز کی قریب ہے، ہوا معکم، وہ تم لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن تم لوگ آیا خدا کے قریب ہو یا قریب نہیں ہو، یہ تمہاری اپنی غفلت اور عدم غفلت سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ لوگ کتنے غافل ہیں اور کتنے ہوشیار اور توجہ رکھنے والے ہیں۔ تو معراج کا مقصد بھی یہ ہے کہ جیسے خداوند متعال بندے کے قریب ہے، اسی طریقے سے بندہ بھی خدا کے قریب ہو جائے۔ خب بندہ خدا کے قریب ہو جائے یعنی کیا؟ یعنی بندہ اپنی تمام غفلتوں کو مٹائے، تمام غفلتوں کو مٹائے، فقط اور فقط خدا کی بارگاہ میں پہنچے۔ خب جتنا زیادہ بندہ اپنے ان چیزوں کو وجود کے اندر ڈھالتا جائے گا، اتنا زیادہ انسان کو قرب حاصل ہوتا جائے گا۔ اب یہاں سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ بندگی در حقیقت ان تمام چیزوں سے اپنا تعلق توڑنا ہے۔ بندگی در حقیقت ان تمام تعلقات، قیودات، زنجیروں کو توڑنا ہے کہ جو انسان کی غفلت کا باعث بنتی ہے۔ اور سب سے بڑی زنجیر اور سب سے بڑی قید کہ جو انسان کو مقید کرتی ہے، وہ یہ خود عالم طبیعت ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ عالم طبیعت، یہ عالم ناسوت، یہ عالم مادہ اصلاً عالم غفلت ہے۔ یہاں پر جیسے ہی انسان آتا ہے، مختلف قسم کی غفلتوں میں گھر جاتا ہے۔ اب کوئی بندہ اگر ان غفلتوں کے قیودات کو توڑ دے، ان غفلتوں کی محدودیتوں کو ختم کر دے، ان غفلتوں کے زنجیروں کو پارا پارا کر دے، تو وہ بندہ معراج اور عروج کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ تبھی میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جلسے میں بھی کہ معراج کا تعلق اس بات سے ہے کہ انسان اس عالم طبیعت سے، اس عالم ناسوت سے، اس عالم محدودیت سے عروج کرے، باہر نکلے۔ خب یہاں سے معراج کا آغاز ہوتا ہے۔ قہراً اس کا طبی نتیجہ یہ ہوگا کہ بندہ جتنا بندگی میں خالص تر ہوتا جائے گا، جتنا بندگی میں خالص تر ہوتا جائے گا، اتنا معراج اور عروج کے لیے زیادہ آمادہ ہوتا جائے گا۔ یعنی جتنی بھی قیودات، جتنی بھی غفلتیں انسان کو خدا سے ہٹانے والی ہے، وہ ہٹتی چلی جائیں گی، انسان اتنا خدا کے قریب ہوتا جائے گا، اتنا عروج انسان کو نصیب ہوتا جائے گا، اتنی بلندی انسان کو نصیب ہوتی جائے گی۔ کہ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عروج کا معنی، بلندی کا معنی، پرواز کا معنی صرف سادہ وہ مکانی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر پرواز، یہاں پر عروج، یہاں پر بلند ہونا خود کمالات کے اعتبار سے۔ کیونکہ انسان کے وجود سے جتنی غفلتیں ہٹتی جائیں گی، جتنے غفلت کے پردے ہٹتے جائیں گے، انسان کو اتنی زیادہ بلندی نصیب ہوتی جائے گی۔ اور یہاں سے سمجھیں کہ معراج کا گہرا تعلق ہے انسان کی عبودیت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ۔ جتنی انسان کی بندگی خالص ہوگی، جتنا خالص بندہ ہوگا، اتنا زیادہ انسان عروج حاصل کرے گا اور اتنا زیادہ معراج انسان کو نصیب ہوگا۔ یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ خداوند متعال نے معراج پیغمبر اکرم کو ابدیت پیغمبر اکرم کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ جو میں نے آیہ کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی تھی، اس آیہ کریمہ میں خداوند متعال نے ایک طرف سے معراج کو سبحان کے ساتھ جوڑا ہے اور دوسری طرف سے معراج کو ابدیت اور بندگی کے ساتھ جوڑا ہے۔ کہ یہ سورہ اسراء کی پہلی آیت تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ جو ایک رات کے اندر اپنے بندے کو لے گیا، یا اچھا ترجمہ یہ کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ خداوند متعال جب رسول اللہ کی عروج اور رسول اللہ کے معراج کو بیان کرتا ہے تو فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ کہا ہے، نہیں کہ یہ کہا سبحان الذی اسریٰ برسولہ،
یا یہ بھی نہیں کہا سبحان الذی اسری بنبیہ، نہ برسول ہی کہا نہ بنبی ہی کہا، بلکہ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ معراج کی بنیاد بندگی ہے۔ واقعاً اگر انسان خالص مکمل طریقے سے بندہ بن جائے اور اس کے وجود کے اندر بندگی پروردگار کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، اس کو اعلی ترین معراج نصیب ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جلسوں میں عرض بھی کیا تھا کہ بے عبدہی خالص ترین بندگی کو بیان کر رہا ہے، خالص ترین عبودیت کو بیان کر رہا ہے۔ اگر خالص ترین عبودیت ہو، اگر خالص ترین بندگی ہو، یعنی کیا؟ یعنی وہ بندہ، یعنی وہ عبد اپنے وجود کے اندر کسی بھی قسم کی انانیت کو، کسی بھی قسم کی ذاتیت کو، کسی بھی قسم کی غیریت کو اپنے وجود کے اندر جگہ نہیں دیتا۔ یعنی اگر پیغمبر اسلام سے آپ پوچھیں آپ کیا ہیں، تو وہ بندہ محض ہے۔ خوب بندہ محض ہے، یعنی خدا کے مقابلے میں اس کی ذات کے اندر کچھ بھی نہیں، خالص بندگی ہے۔ خوب اگر خالص بندگی ہو جائے کہ اپنے وجود کے اندر کچھ بھی نہ ہو، تو سمجھ جائیں یہ بندگی اس آئینے کی مانند ہے، اس شیشے کی مانند ہے کہ جو بالکل کلین اور صاف شیشہ ہے۔ جتنی بندگی زیادہ ہوگی وہ اتنا زیادہ صاف و شفاف شیشہ ہوگا۔ خوب جب صاف و شفاف شیشہ ہوگا، اس کے اندر کوئی بھی دھبا نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس صاف و شفاف شیشے کے اندر وہ نور خدا اتنا زیادہ منعکس ہوگا۔ خوب جتنا آئینہ صاف ہوگا، جتنا وجود صاف ہوگا، جتنا وجود انانیت، ذاتیت، سوائیت، ان تمام تلوثات سے، ان تمام دھبوں سے اپنے آپ کو خالی کرے گا، اس شیشے کے اندر اتنا ہی نور خدا چمکے گا۔ خوب نور خدا یعنی وہی کمالات الہی۔ تو اس اعتبار سے جو بندہ بالکل بندگی کے اعلی ترین معراج پر پہنچا ہوا ہے، سمجھ جائیں کہ وہ اپنے وجود کے اندر کمالات الہی کو اعلی ترین اور نہائی ترین درجے سے منعکس کرتا ہے۔ خب یہ چیز ہے در حقیقت قرب خدا۔ قرب خدا یعنی کیا؟ خدا کے قریب ہونا یعنی کیا؟ یعنی اپنے وجود کو اتنا صاف کرنا، اپنے وجود کو اتنا سیکل دینا کہ اس وجود کے اندر وہ نور کمالات الہی منعکس ہونا شروع ہو جائے، پروردگار عالم کے کمالات اس کے اندر منعکس ہونا شروع ہو جائے۔ پس قربت در حقیقت یہ کمالات کے اعتبار سے قربت ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بندہ خدا کے قریب ہو جائے، بندہ خدا کے قریب ہو جائے، بندہ خدا کے قریب ہو جائے، یعنی کیا؟ یعنی اپنے اندر سے غفلت کو دور ہٹائے، اپنے اندر سے سوائیت کو دور ہٹائے، اپنے وجود کے اندر سے انانیت کو دور ہٹائے۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی حجابات ہیں، جتنے بھی حجابات ہیں، جیسے جیسے یہ حجابات ہٹتے جائیں گے، ہٹتے جائیں گے، ہٹتے جائیں گے، وہ آئینہ وجود اتنا صاف ہوتا جائے گا، صاف ہوتا جائے گا، صاف ہوتا جائے گا۔ جتنا زیادہ وہ آئینہ وجود صاف ہوتا جائے گا، اس آئینہ وجود کے اندر اتنے زیادہ کمالات منعکس ہونا شروع ہو جائیں گے، اتنے زیادہ کمالات اس کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے، اتنے زیادہ کمالات اس کے اندر جلوہ گر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خوب اسی چیز کو ہم کہتے ہیں مظہر، اسی چیز کا نام مظہریت ہے، اور اسی چیز کا نام قرب الہی ہے۔ اب یہ قرب الہی ان کمالات کے اعتبار سے، اب یہاں سے سمجھے، اگر اس چیز کو خوب اور اچھے طریقے سے آپ درک کریں اور اچھے طریقے سے اس چیز پر تأمل کریں تو ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے۔ اب یہاں پر دوئیت نہیں ہے، دوئیت نہیں ہے یعنی کیا؟ یعنی ایسے نہیں ہے کہ ایک خدا کے کمالات ہیں اور خدا کے مقابلے میں ایک جداگانہ بندے کے کمالات ہیں، نہ 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 نہ، بلکہ کمالات کائنات کے اندر فقط اور فقط خدا کے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ مخلوقات جتنی بھی ہے یہ آیات خدا ہے۔ خوب جس آیت کے اندر جتنی زیادہ ظرفیت ہوگی، یا میں اپنے الفاظ کے اندر یہ کہوں کہ جس نے اپنے وجود کے آئینے کو جتنا زیادہ سیکل کیا ہوا ہے، وہ اپنے وجود کے اندر ان کمالات کو اتنا زیادہ منعکس کرتا ہے، اتنا زیادہ دکھاتا ہے۔ بس اس وجود کے اندر بھی جو ہم کمالات دیکھتے ہیں، اس آئینے کے اندر بھی جس نور کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، در حقیقت وہ نور خدا ہے۔
در حقیقت وہ کمالات خدا ہیں، وہ کمالات خدا ہیں کہ جن کمالات کا جلوہ ہم اس آئینے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اسی چیز کو عرفاء حضرات اور اہل معرفت جو بیان کرتے ہیں کہ جب اہل بیت اطہار سے مختلف کمالات ظاہر ہوتے ہیں، یہ در حقیقت اسی خداوند متعال کے کمالات ہیں۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت میں کہا گیا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اس کا مقصد یہی ہے کہ مصطفیٰ جب آپ کنکریاں پھینک رہے ہیں تو یہ آپ کنکریاں نہیں پھینک رہے، ہم کنکریاں پھینک رہے ہیں۔ وما رمیت اذ رمیت، تو نے کنکریوں کو نہیں پھینکا جب تم پھینک رہے تھے، ولکن اللہ رما، لیکن وہ خدا پھینک رہا ہے۔ اس آیت کے اندر دیکھیں تو صحیح، ایک مرتبہ اس بات کیا جا رہا ہے کہ اذ رمیت، تم کنکریوں کو پھینک رہے تھے، ایک مرتبہ نفی کی جا رہی ہے کہ وما رمیت، وہ تم نے نہیں پھینکی، جب تم پھینک رہے تھے وہ تم نہیں پھینک رہے تھے، یعنی دونوں چیزوں کا اس بات ہے۔ تم پھینک رہے یہ بھی کہا جا رہا ہے، تم نہیں پھینک رہے یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے وجود کو، اپنی ابدیت کو، اپنی بندگی کو، اپنی آیتیت کو، اپنے شیشہ وجود کو اتنا کلین، اتنا صاف، اتنا صاف، اتنا صاف رکھا ہے کہ اس وجود کے اندر جو بھی کمال ہے، جو بھی کمال ہے، جو بھی کمال ہے، وہ پروردگار عالم کا کمال ہے، اور پروردگار عالم کے جو جو کمالات ہیں وہ سارے کے سارے اس آئینے کے اندر انسان دیکھ سکتا ہے۔ خب یہ نہ کوئی حلول ہے، نہ کوئی اتحاد ہے، نہ کوئی نعوذ باللہ جاہل صوفیوں والی بات ہے، یہ تو قرآن مجید کی آیات ہے، سیدھی سی آیات ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ انشاءاللہ میں اس کو حدیث قرب فرائض اور قرب نوافل کے ساتھ بھی جوڑ کر بیان کروں گا کہ جو کافی میں بھی ہمارے ہاں وہ روایات وارد ہوئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ بندگی کا تعلق بہت زیادہ گہرا ہے معراج کے ساتھ، معراج اسی بندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جتنی ابدیت انسان کے اندر، سالک کے اندر جتنی زیادہ ابدیت جلوہ گر ہوگی، خوب اتنا زیادہ معراج نصیب ہوگا۔ اچھا، معراج میں کیا ہے؟ معراج میں یہ ہے کہ انسان قیودات کو توڑتا ہے، معراج کے اندر یہ ہے کہ انسان محدودیتوں کو توڑتا ہے، معراج کے اندر یہ ہے کہ انسان غفلتوں سے نکلتا ہے۔ خب میں نے عرض کیا کہ یہ عالم مادہ، یہ عالم ناسوت، یہ عالم شہادت، یہ کون سا عالم ہے؟ یہ وہ عالم ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ محدودیتیں ہیں، جہاں پر بہت زیادہ حجابات ہیں۔ یہ ایک ایسا عالم ہے کہ جس عالم کے اندر بہت زیادہ غفلتیں ہیں۔ خب جیسے انسان ان محدودیتوں سے باہر نکلتا ہے، ان غفلتوں سے باہر نکلتا ہے، ان قیودات سے باہر نکلتا ہے، تو اپنے سعی وجودی کے اعتبار سے اس کو اس طریقے سے معراج نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خب پس آسان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ معراج یعنی اس عالم طبیعت سے نکلنا۔ خب اس عالم طبیعت سے نکلنا یعنی ان محدودیتوں سے نکلنا۔ خب ان محدودیتوں سے جو بندہ نکلے، ان محدودیتوں سے جو باہر آئے، اس عالم طبیعت سے جو باہر آئے، ان غفلتوں سے جو باہر آئے، خب ان محدودیتوں سے، ان غفلتوں سے خداوند متعال اپنے کون سے اسماء کے ذریعے سے نکالتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ خداوند متعال اپنے اسماء تنزیہی کے ذریعے سے، کہ جو اسماء الہی محدودیتوں کو دور پھینکتے ہیں، جو اسماء الہی ہر قسم کے نقص و عیب و ان چیزوں کو دور پھینکتے ہیں، کہ ان اسماء کو آپ اسماء تنزیہی کہتے ہیں۔ کہ میں نے عرض کیا کہ معراج کو جوڑا گیا ہے ایک طرف سے دیکھا جائے اسماء تنزیہی کے ساتھ، سبوح کے ساتھ جوڑا گیا ہے، قدوس کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اگر معراج کے آپ اس منشأ فاعلی کو دیکھیں کہ خداوند متعال اپنے کن اسماء کے ذریعے سے بندے کو معراج پر لے کر جاتا ہے، تو یہ ہے اسماء تنزیہی، کہ جس میں سبوحیت خدا ہے، سبوحیت خدا ہے، قدوسیت خدا ہے۔ اور ادھر سے بندے کی جانب سے اگر آپ منشا کو دیکھیں تو بندے کی جانب سے ابدیت ہے۔ آسان لفظوں میں معراج کے دو مبدأ، دو منشا ہیں، ایک مبدأ فاعلی لے جانے والا اور ایک منشأ قابلی کے جو جا رہا ہے۔ منشأ فاعلی سبوحیت پروردگار عالم ہے، قدوسیت پروردگار عالم ہے، کہ سبوحیت اور قدوسیت خدا بیان کس چیز کو کر رہی ہے؟ کہ خداوند متعال کسی چیز میں محدود نہیں ہے، خدا کی تنزیہ ہے تمام عیوبات سے۔ تو اب اگر بندہ چاہتا ہے کہ معراج کو حاصل کرے تو بندے کو چاہیے کہ ان اسماء کے سائے میں آئے،
یعنی اپنے وجود کے ذریعے سے سبوح قدوس کہے، یعنی اپنے پورے وجود کے ذریعے سے نقص عصیان سے اپنے آپ کو نکالے، گناہوں کے نقص سے نکالے، گناہوں کے عیوبات سے منزہ کرے۔ جیسے جیسے بندہ اپنے آپ کو عصیان، گناہ، غفلت، حجابات، ان نقائص سے نکالتا جائے گا، اتنا زیادہ بندہ سبوح اور قدوس کے سائے میں آتا جائے گا۔ اور یہی معنی ہے اس کا سبحان ربی الاعلی۔ یہ جو آپ تسبیح کرتے ہیں، ایک مرتبہ بندہ زبان سے تسبیح کرتا ہے، ایک مرتبہ بندہ اپنے پورے وجود سے تسبیح کرتا ہے۔ ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ کہتے ہیں، سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، تو ہماری زبان تو تسبیح کرتی ہے، ہماری زبان تو قربتاً اللہ کہتی ہے، لیکن ہمارا تن، ہمارا وجود، ہم لوگ خود عالم طبیعت میں غرق ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارا سبحان ربی الاعلی اور ہمارا سبوح قدوس، ہمارا قربتاً اللہ اپنے پورے وجود کے ذریعے سے نہیں ہوتا، ہمارا فقط لقلقہ زبانی ہوتا ہے۔ ہم لوگ زبان سے تسبیح کرتے ہیں، وجود کے ساتھ تسبیح نہیں کرتے۔ جو بندہ پیغمبر اکرم کی تابعیت میں اپنی ظرفیت وجودی کے اعتبار سے معراج چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ اپنی ظرفیت وجودی کے اعتبار سے زبان کے ساتھ ساتھ اپنے پورے وجود کے ساتھ سبحان ربی الاعلی کہے، اپنے پورے وجود کے ساتھ قربتاً اللہ کہے، اپنے پورے وجود کے ساتھ سبوح قدوس کہے۔ یا میں اگر اپنی فنی اور علمی اصطلاح میں بیان کروں تو ہمارا سبحان ربی الاعلی، ہمارا قربتاً اللہ، ہمارا سبوح قدوس حمل اولی کے ذریعے سے سبحان ربی الاعلی ہوتا ہے۔ سبحان ربی الاعلی حمل اولی کے ساتھ ہے، قربتاً اللہ حمل اولی کے ساتھ ہے، سبوح قدوس حمل اولی کے ساتھ ہے۔ لیکن حمل شائع کے اعتبار سے ہم لوگ تسبیح نہیں کرتے، ہم حمل شائع کے اعتبار سے اسی طبیعت میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام کو جو یہ معراج نصیب ہو رہا ہے، اس معراج کا مبدأ فاعلی خداوند متعال کا سبوح ہونا ہے، اس کا مبدأ فاعلی خداوند متعال کا قدوس ہونا ہے۔ اور مبدأ قابلی کیا ہے؟ عبودیت پیغمبر اکرم۔ اس عبودیت خالص کے ذریعے سے وہ اس عالم طبیعت سے نکلتا ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک اور مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وقت تمام ہو گیا، بقایا آیت کے بارے میں انشاءاللہ میں بعد میں بات کروں گا، کہ ابتدائی چیزیں یہاں سے بس آج کی پوری بحث جو میں نے اتنا زیادہ آپ لوگوں کے سر میں درد پیدا کیا اور سما خراشی کی، صرف اور صرف اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے کہ معراج کی بنیاد بندگی ہے۔ حقیقت و ماہیت معراج اسی بندگی کے ذریعے سے ہے، اور اس بندگی کے لیے بہترین موقع لیل ہے، رات ہے۔ یہ بندہ جو اپنے آپ کو محدودیتوں سے نکالنا چاہتا ہے، بندہ جو اپنے حجابات سے دور ہٹنا چاہتا ہے، بندہ جو ان تمام محدودیتوں سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہترین موقع رات ہے۔ لہٰذا معراج کا تعلق رات سے قرآن نے جوڑا ہے۔ عربی زبان میں اسرا، سارا یا سرا سے نکلا ہوا ہے۔ سرا یعنی رات کو سیر کرنا، اسرا یعنی رات کو سیر کروانا۔ اور ایک عربی میں لفظ ہے سیر، سیر بھی عربی زبان میں، سیر بھی حرکت کو کہتے ہیں۔ سیر جو حرکت ہے یا دن میں یا مطلقاً دن یا رات میں، لیکن سرا اور اسرا خصوصیت سے اس سیر کو کہا جاتا ہے کہ جو رات میں ہو۔ تو خداوند متعال نے اس معراج کو رات کے ساتھ جوڑا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جو راتوں رات بندے کو لے گیا۔ یہاں پر اسرا کا معنی ہے رات کے اندر لے جانا۔ خود اگر اسرا کے معنی میں یہ چیز پوشیدہ ہے، رات کو اپنے بندے کو لے جانا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ خداوند متعال یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ معراج کا ظرف رات ہے، شب ہے۔ کیوں؟ ظاہری طور پر بھی آپ مناسبت دیکھیں، شب اور رات وہ چیز ہے کہ جس کے اندر دنیا کی گہما گہمی،
دنیا کے زر کو برق، دنیا کی جتنی بھی گہما گہمی ہے، کثرات ہے، تشتت ہے، توجہ کو بانٹنے والی چیزیں ہیں، وہ ایک مرحلے کے لیے خاموش ہو جاتی ہیں۔ رات کا حصہ جیسے بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، سحر کے وقت تک، آخری ٹائم تک آپ چلے جائیں، یہ کثرات کی جتنی بھی گہما گہمی ہے وہ ایک مرحلے کے لیے تھم جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ تھم جاتی ہے، جیسے ہی وہ کم ہوتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کے اندر یکسوئی، انسان کے اندر وحدت، انسان کے اندر یہ جو خیالات کے اندر تشتت ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو خود یہ رات، یہ شب، یہ ایک بہترین موقع ہے۔ کس چیز کے لیے بہترین موقع ہے؟ اس چیز کے لیے بہترین موقع ہے کہ انسان ان گہما گہمیوں سے باہر نکلے۔ دوسرے آسان لفظوں میں یہ کہوں کہ خداوند متعال نے جو معراج کو رات کے اندر بیان کیا ہے وہ اس اعتبار سے کہ بندہ اس میں زیادہ خالص ہوتا ہے، بندے میں زیادہ خلوص آتا ہے، اخلاص آتا ہے۔ خوب جتنا بندہ خالص ہوتا جائے گا، ظاہر سی بات ہے کہ اتنا فیض خدا زیادہ آتا جائے گا۔ لہٰذا معراج کو پروردگار عالم نے رات کے ساتھ جوڑا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اچھا، اسریٰ کے اندر تو رات کا معنی چھپا ہوا ہے، پھر لیلن کو جداگانہ قرآن نے کیوں ذکر کیا؟ یہ بھی ایک لطیف نکتہ ہے، کیونکہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ یعنی پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات میں لے گئے۔ خوب لیلن کا پھر کیا تذکرہ؟ کیونکہ لیل رات کا معنی تو خود اسریٰ کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے بارے میں مرحوم علامہ طباطبائی اور جو دوسرے محققین ہیں جیسے مثلا زمخشری کشاف میں، وہ اس کا نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ لیلن کو ذکر کر کے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ سیر نہ فقط رات میں ہوا بلکہ ایک ہی رات کے اندر تمام بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے لفظوں میں یہ جو لیلن میں تنکیر ہے، یہ جو تنوین ہے، یہ تنکیر کے لیے ہے اور تبعیض کا فائدہ دے رہی ہے۔ یعنی پاک ہے وہ ذات کہ جس نے رات کے ایک معمولی حصے کے اندر اپنے بندے کو سیر کرایا۔ خب یہ پورا ترجمہ ہو رہا ہے بقول ایرانی شاعر کے کہ چنان رفت باز آمد باز پس کہ نہ آید در اندیشہ ہیچ کس۔ واقعی اتنی سرعت کے ساتھ رات کے ایک لمحے میں گیا بھی واپس بھی آیا۔ تبھی میں جو ترجمہ کر رہا تھا تو اس ترجمے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو سیر کرایا، ایک ہی رات کے اندر، ایک ہی رات کے حصے کے اندر۔ لہٰذا یہ جو ترجمے میں کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، یہ اتنا گویا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اردو کے اندر اتنی ظرفیت بھی نہیں ہے کہ ان کیفیتوں کو اس طریقے سے بیان کرے۔ بہرحال آج کے بحث کا خلاصہ میں عرض کروں اور انشاءاللہ بعد میں کل سے اس نقطے کو بیان کروں کہ یہ معراج بیداری میں تھا یا معراج خواب کے ذریعے سا، آیا معراج کے اندر پیغمبر اکرم کے ساتھ کچھ اور بھی تھے یا کوئی اور نہیں تھا، معراج میں کیا ہوا، کون کون سے نکات ہیں کہ ان نکات کو آہستہ آہستہ پھر میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ آج کے بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ معراج کا ایک منشأ فاعلی ہے کہ وہ خداوند متعال کے اسماء تنزیہی ہے، اور ایک معراج کا مبدأ قابلی ہے کہ جو معراج کو قبول کر رہا ہے وہ بندگی بندہ ہے، وہ عبودیت ہے، وہ بندگی ہے۔ معراج کی حقیقت بھی یہ ہے کہ انسان محدودیتوں سے نکلے۔ معراج کی حقیقت بھی یہ ہے کہ بندہ اپنے وجود کو خالص کرے، خالص کرے، خالص کرے۔ جتنا زیادہ اپنے وجود کو خالص کرے گا اتنا زیادہ پروردگار عالم کے قریب ہوگا، قریب ہوگا۔ پیغمبر اکرم کہ معراج کہ جس کو ہم قاب قوسین و ادنیٰ کے مقام کو بیان کریں، یہ قاب قوسین و ادنیٰ جتنا بلند مقام ہے اتنا زیادہ بلندی عبودیت کو بھی بیان کرتا ہے۔
کیونکہ معراج میں بلندی جتنی زیادہ ہوگی وہیں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی ابدیت اتنی زیادہ ہے. جتنی اعلی ترین بندگی ہوگی جتنی اعلی ترین بندگی ہوگی، عبودیت ہوگی، اتنا بڑا معراج انسان کو نصیب ہوگا. کہ بہرحال یہ چند نکات اس کے بارے میں، تو انشاءاللہ بقایا نکات کل عرض کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.